السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ ہم سیاسی اور معاشی بحران جو ہے اور جو معاملات ہیں قومی منظرنامے کے حوالے سے ان پہ آئے روز بات کرتے ہیں اور اسی میں الجھے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن کے اوپر بحث ہونا اور ان کے اوپر غور کرنا باقی تمام ایشوز سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسا کچھ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کی سالانہ رپورٹ جاری ہوئی جس میں جو عالمی اقتصادی فورم ہے انہوں نے قرار دیا کہ پاکستان دنیا بھر میں خواتین کے لیے دوسرا بدترین ملک ہے، جبکہ افغانستان اس میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ جو ہمارا پورا خطہ ہے جنوبی ایشیا، اس میں کوئی اتنے اچھے حالات نہیں بتائے گئے خواتین کے حوالے سے سوائے بنگلہ دیش کے، لیکن پاکستان کا اس میں بالکل آخر پہ آنا، سیکنڈ لاسٹ نمبر کے اوپر آنا، یہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے جس کے اوپر نہ صرف بحث ہونی چاہیے بلکہ سرکاری سطح پر جب یہ خبر سامنے آئی اور یہ نمبر سامنے آئے تو بڑا ایک قابل غور بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ لیکن ہم اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف ایشوز ہیں جو جینڈر بیسڈ، جن بیسز کے اوپر یہ رپورٹ بنائی گئی ہے اس قسم کے مسائل کا ہمارے ملک میں سامنا تو ہے۔ اگر ہم دیکھیں صنفی امتیاز کے حوالے سے آس پاس جو ہمارے شعبے ہیں ان میں وہ خاص سیاست ہو، صحافت ہو یا روزمرہ کے بھی جو زندگی کے شعبے ہیں وہ ہوں، مثال کے طور پہ کچھ پچھلے دنوں ایک خاتون کی پیٹرول اسٹیشن کے اوپر پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں، یا پھر ایک خاتون فوڈ ڈیلیوری کرتی ہوئی، تو سوشل میڈیا پہ آیا تو بہت سارے لوگوں نے ایسا اظہار کیا کہ جیسے یہ کوئی بڑی اچنبے کی بات ہے۔ کچھ نے اس طرح کے سوالات اٹھائے کہ یہ کیسے مرد ہیں جو ان خواتین کو گھر سے نکل کر کام کرنے دیتے ہیں، آڈ جابز اس قسم کی، بجائے اس کی کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ویمن امپاورمنٹ کے طور پہ اور عورتوں کو جو ہم عرصہ دراز سے کہتے ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے اور روزی کمانے کا ایک طریقے کے طور پہ اس کو سراہا جاتا، بڑے سارے سوالات بھی اٹھائے گئے۔ یہ ایک چھوٹی مثال تھی، لیکن ہمارے ہاں جو سیریس مسائل ہیں اس سے بھی زیادہ وہ ہیں خواتین اور بچوں کے حوالے سے جنسی جرائم کے حوالے سے جو اعداد و شمار بڑھتے جا رہے ہیں، اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قوانین تو بہت سارے موجود ہوتے ہیں، مختلف گورنمنٹس اس کے بارے میں اظہار بھی کرتی ہیں کہ انہوں نے بہت سے قوانین بنائے، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو اس اعتبار سے انٹرنیشنلی بھی ہماری رینکنگز متاثر ہو رہی ہیں اور ملک میں خواتین کا استحصال بھی جاری ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم جاننے کی آج کے پروگرام میں تفصیلی طور پہ کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے بڑے موضوع مہمانوں کو آج دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے شاہد جتوئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ڈائریکٹر ہیں SSDO کے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، آپ کی آرگنائزیشن کام کرتی ہے خواتین اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ جن مسائل کا ان کو سامنا ہے۔ انسپیکٹر فضا ممتاز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہیڈ کرتی ہیں جینڈر بیسڈ جو وائلنس ہے اس کے بیورو کو، جس کو GBV کہا جاتا ہے لاہور میں۔ بہت شکریہ انسپیکٹر صاحبہ آپ کا بھی۔ بیرسٹر خدیجہ صدیقی صاحبہ جن سے آپ سب کا تعارف ہے، آپ ماہر قانون ہیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ میں جتوئی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں تاکہ کچھ اعداد و شمار اکثر ہم آپ کے ادارے کی طرف سے جو سٹیٹس سامنے آتے ہیں ان کی بیسس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ بتا سکیں کہ اگر ہم ایک ٹائم فریم 1 سال کا بھی رکھتے ہیں پچھلے، تو اس میں جنسی بنیادوں کے اوپر بھی بچوں خواتین کے حوالے سے کن کن کرائمز کا میں اضافہ ہوا یا کمی آئی، اگر کوئی اعداد و شمار آپ ہمارے سامنے رکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ میں بیسیکلی جو اعداد و شمار ہمارا ادارہ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو کہ منتھلی بیسس پہ ہم اس کو 2 ڈفرینٹ طریقے سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہمارا میڈیا ٹریکنگ ہے، ہم مختلف پاکستان کے جو بھی مین اسٹریم نیوز پیپرز ہیں، انگلش میڈیم نیوز پیپرز، اردو میڈیم نیوز پیپرز اور لوکل نیوز پیپرز، وہاں سے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں GBV سے ریلیٹڈ، کچھ سرٹن انڈیکیٹرز ہیں اس کے اگینسٹ، UN اپرووڈ انڈیکیٹرز کے اگینسٹ، اور پھر ہم کچھ اسٹیٹسٹکس آفیشیلی بھی لیتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے۔ اس وقت میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جنوری 2022 سے لے کر ابھی جولائی اینڈ تک کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں میرے پاس، اس میں پاکستان بھر میں جو سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے نیوز پیپرز میں وہ کڈنیپنگ کے ہیں۔ کوئی 1024 کیسز کڈنیپنگ کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 862 کیسز فزیکل اسالٹ کے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز 577 کیسز ڈومیسٹک وائلنس کے، 999 کیسز ریپ کے مختلف نیوز پیپرز میں رپورٹ، اور یہ ملک بھر سے آپ بتا رہے ہیں؟ یہ ملک بھر سے ہیں۔ اور اگر ہم اس میں فردر اس کو ڈیپ ڈاؤن جائیں تو سب سے زیادہ کیسز جو ہمیں ملتے ہیں وہ پنجاب سے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل
इन सारे इंडिकेटर्स के अगेंस्ट अगर हम देखें तो 2162 केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो इस वक्त पंजाब से हैं, 488 केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए हैं, 206 केसेस केपी के से, बलोचिस्तान से 70 केसेस और 105 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस्लामाबाद से। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स की हद तक जो हमें इस वक्त हैं, डेफिनेटली ये वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। और हमेशा जब से हम इसकी ट्रैकिंग कर रहे हैं तो एक चीज़ वाज़े है कि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब यही है कि जो हमारा मीडिया है वो या तो इसको कम रिपोर्ट कर रहा है या किसी तरीके वो एक कहीं ना कहीं ये गैप जो है ना रिपोर्टिंग में रह ही जाता है। और यही हमें देखने में आया है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस का इशू है पाकिस्तान में, इसकी रिपोर्टिंग में ही असल में मसला है। रिपोर्टिंग चूँकि हम देखते हैं इसको 3 लेवल्स पे, एक इस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग है, एक लीगल रिपोर्टिंग है, यानी कि केसेस पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस स्टेशन हैं या बाकी डिफरेंट इदारे हैं। अब तो अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस को देखें तो FIA भी उसमें काफ़ी सारे केसेस FIA भी उसको रजिस्टर कर रहा होता है। तो वहाँ ना सिर्फ रिपोर्टिंग मीडिया में कम होती है बल्कि ये रिपोर्टिंग ऑफिशियली रिपोर्टिंग भी उसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है। तो देयर इज़ नो मैकेनिज्म कि कहीं एक जगह ये स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे हो रहे हों। और तीसरा डेफिनेटली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हम उस तरह से साइंटिफिक डिसनेस्ट किस्म की हमारी नेशन है, साइंस की तरफ हम जाते नहीं हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी नहीं होते। और यही वजह है कि इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की रिपोर्ट आ गई, ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की रिपोर्ट आ गई, या इस तरह की दूसरी रिपोर्ट्स, जेंडर गैप्स की रिपोर्ट्स, इस तरह की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि कोई हमारे पास वो ऑफिशियली स्टैटिस्टिक्स दे यूजुअली फेल टू प्रोवाइड सम स्टैटिस्टिक्स। और अगर इस किस्म के इदारों को प्रोवाइड करने के लिए भी हमें स्टैट्स देने हो जिसमें अपनी रिपोर्ट में शामिल करें तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी कंपाइल गालिबन मुझे लगता है कि हम नहीं कर पाते कि बेहतरी किन चीज़ों में आई है। अलबत्ता इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों के हवाले से बेहतर इंडिकेशंस भी हैं, उसका भी हम जिक्र करते हैं। इंस्पेक्टर फिजा, अब जो बात हमें जतोई साहब बता रहे हैं उसमें पंजाब का जो वो जिक्र कर रहे हैं, अब आप पंजाब में ही काम करती हैं, हम इसको इस तरीके से देखें कि पंजाब में मामलात रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो इसलिए ये इतने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, और बमुकाबला जो दीगर इलाके हैं मुल्क के जहाँ पर लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जा नहीं रहे हैं, या फिर हकीकतन ऑन ग्राउंड रहते हुए आप समझती हैं कि इस किस्म के केसेस पेश ही ज़्यादा पंजाब में आ रहे हैं? आप कैसे देख रही हैं इसको? थोड़ा सा आपसे ये बात डिस्कस भी करूँ और आपके नोटिस में देती चलूँ कि 2018 से ये हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल जो हैं ये बने हैं, और जब हम 2018 से लेके अब 2022 में जब अपने फिगर्स को जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो तकरीबन 400 प्लस हमें परसेंटेज जो है वो हमें इंक्रीज़ लगती है, नज़र आती है। उसमें आप अगर देखें, एक तो ख़वातीन का ट्रस्ट डेवलप हुआ है, बिल्कुल नो डाउट हुआ है कि जब उनको पता चलेगा कि ये अदारे हमारे लिए मौजूद हैं, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें इंसाफ मिलेगा तो फिर क्यों नहीं ख़वातीन रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले चूँकि ये एक एतमाद की फ़िज़ा भी शायद नहीं थी या एक अवेलेबिलिटी नहीं थी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की इतनी ज़्यादा, तो एक ये भी वजह थी कि पहले केसेस जो थे वो कम रिपोर्ट होते थे। और अब चूँकि ये हमारे पास लाहौर में इस वक्त, चूँकि लाहौर जो हमारा 6 डिवीजन्स पर है और हमारे 6 डिवीजन्स में जैसे कि जिसमें इकबाल टाउन है, सिविल लाइन है, मॉडल टाउन है, सदर है, सिटी है, ये हमारी 6 डिवीजन्स में हमारे 6 जेंडर सेल्स जो हैं काम कर रहे हैं, और 6 के 6 जेंडर सेल्स में हमारी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो बीइंग IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो पोस्टेड हैं। और ये जो हमारे जितने ये जेंडर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, असॉल्ट के केसेस हैं, ये हमारी ख़वातीन ऑफिसर्स ही इनको इन्वेस्टिगेट करती हैं। तो ये एक इंक्रीज़ होना, एक परसेंटेज का जो है बढ़ जाना, या इनकी रिपोर्टिंग ज़्यादा होना, थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली भी हम अगर देखें कि ये अब पुलिस पे एक ट्रस्ट की डेवलप भी है, तो कि अवाम का, ख़वातीन का अपने अदारों पे, अपनी पुलिस पे एक ट्रस्ट डेवलपिंग है। ये बड़ी अहम बात आपने की है खदीजा। आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि पंजाब में जो इस वक्त जो बात इंस्पेक्टर फिजा भी कह रही हैं कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक एतमाद की फ़ज़ा है, इस किस्म का माहौल बनाया गया है जहां उनको लगे, क्योंकि हम इस किस्म के केसेस को, मैं ज़ाती तौर पे भी एक खातून अपनी शिकायत लेकर आई थी कि जिनका मामला हिरासानी की शिकायत अदालत तक गई, लेकिन इतना उस प्रोसेस के अंदर वो उनको तंग कर दिया गया दूसरी पार्टी की तरफ से कि उनको ना सिर्फ वो शहर छोड़ना पड़ा बल्कि अपनी नौकरी भी छोड़ना पड़ी और कहीं और मूव होना पड़ा अपनी फैमिली के साथ।
تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پنجاب میں مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ باقی اگر آپ ملک کے حصوں کو دیکھیں اور آپ اس کے اوپر کام کرتی ہیں تو وہاں پر مختلف رویہ ہے رپورٹ کرنے کے حوالے سے؟ بالکل ابسا، جیسے ابھی فضا نے مینشن کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ کے علاوہ ہمارے جینڈر بیس وائلنس کا جو سیل ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اور لوگ ٹرسٹ کر کے ہی ادھر آتے ہیں، خواتین آتی ہیں رپورٹ کرنے کے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں فوری انصاف دیا جائے. لیکن جو فوری انصاف والا کانسیپٹ ہے نا، وہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتا، وہ ڈیلیڈ ہوتا ہی ہے. تو خواتین کو لگتا یہ ہے کہ ایف آئی آر کاٹ کے کٹوا کے شاید ان کا کام ختم ہو گیا. ان کو جو ایک لمبا ٹرائل ہوتا ہے آگے، ان کے لیے وہ شاید ان کی اپنی ذات کا ہی ٹرائل ہوتا ہے. تو جس طرح فضا نے کہا کہ ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ ضرور ڈیولپ ہوا ہوگا پچھلے 4-5 سالوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے لیگل اویئرنیس بھی بہت زیادہ آ گئی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر پولیس آپ کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی تو آپ نے کس کو رجوع کرنا ہے، اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے دوسری پارٹی آپ نے کہاں کمپلینٹ دائر کرنی ہے. تو وہ بھی ایک ایڈڈ اس میں ہمارے ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اور ان کو وہ کس طرح یوز کر سکتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا، فیئر اور شیم اتنا زیادہ ہوتا تھا، آنر کو اتنا سیریسلی لیا جاتا تھا، ابھی بھی ہے وہ والا ایسپیکٹ، لیکن اب اس سے ذرا لوگ نکل رہے ہیں. اب وہ جو ایک مسوجنی اور وہ جو ڈیپ روٹڈ پیٹریارکی ہے نا، ہم تھوڑا سا موو اہیڈ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے زیادتی کی ہے اس کو اس کا جو ہے انصاف ملنا چاہیے، اس خاتون کے ساتھ جس کے ساتھ ہوا ہے، جو سروائیور ہے اس کو رپورٹ کرنا چاہیے، اس کو کیس پرسو کرنا چاہیے. لیکن خواتین یہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ایف آئی آر کاٹ کے کہ شاید بس یہی ایک سٹیپ تھا. ان کو وہ آگے والا جو ٹرائل ہے وہ اس کو پرسو صحیح طریقے سے نہیں کرتی، جتنا میں نے کیسز میں دیکھا ہے. اور جب 2 سال گزر جاتے ہیں تو ریپ کے کیسز میں بیل مل جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے جی اب ان کو شاید کبھی انصاف ہی نہیں مل سکے گا. تو یہ جو ہے ایک بڑا آپ کو آن اٹ، یو ہیو ٹو ریمین آن اٹ، کہ آپ نے ساتھ ساتھ اس کو پرسو کرنا ہے، اور آپ نے پولیس نے انویسٹیگیشن صحیح کرنی ہے. 161 کے جو بیان ہیں جو مدعی کے اور جو سروائیور ہیں، وہ ہر چیز ڈی این اے کے سیمپلز ٹائم پہ جائیں، ایم ایل آر جو میڈیکل ہے وہ ٹائم پہ ہو. جب ان چیزوں میں ڈیلے آ جاتے ہیں نا تو پھر آگے کیس جو ہے وہ ٹرائل سٹیج پہ پروو نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ایکویٹل ریٹ جو ہے وہ ہمارا ریپ کے کیسز میں اتنا زیادہ ہے. بالکل، یہ مسائل ہیں جو درپیش، اور اب ہم نے جو بات کی ہے وہ زیادہ ہم نے پنجاب کے اوپر رکھ کے کی ہے. ایک بریک کی طرف جانے میں آپ لوگوں کے ویسے کامنٹس جاننا چاہوں گی. ہم جس رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں اور ایک اس کے اوپر پازیٹیو ایک بحث بھی کی جائے کہ برابری کی سطح کے اگر معاشی مواقع بھی خواتین کو ملیں گے تو اس سے سوسائٹی میں کتنی بہتری آ سکتی ہے، اور جنرلی جو خواتین کا استحصال ہے اس میں کتنی کمی آ سکتی ہے. اس پہلو سے بھی بات کرنا چاہوں گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں ملک میں اس وقت جو خواتین کے سے متعلق یا پھر بچوں سے متعلق جرائم ہیں. ایک طرف یہ حوصلہ افزا بات ہے کہ ان کو لوگ اب رپورٹ کرنا شروع ہوئے ہیں، چھوٹا کرائم ہو یا بڑا کرائم ہو. لیکن افسوس کی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کیسز میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. اس کے اراؤنڈ ہم آج کی بات چیت کر رہے ہیں. میں چاہوں گی پہلے آپ اس کے اوپر بات کریں جو توئی صاحب، جو ہم نے بریک سے پہلے بات کی، کہ اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں، جیسے بنگلہ دیش ایک ایگزامپل ہے، ہم ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی دیکھیں جہاں خواتین کو امپاور کیا گیا. لیکن اس سے میں نے ابتدائیہ میں بات کی کہ ہمارے ہاں کوئی اور جابز ہوتی ہیں جو اگر، کیونکہ ہمارے ہاں آبادی کا تناسب تو ایک جتنا ہی ہے، مرد اور عورت، لیکن اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو یوتھ ہے اس میں بھی تناسب ایک جتنا ہی ہے پاپولیشن کا. جتنے نوجوان لڑکے ہیں اتنی نوجوان خواتین بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. لیکن اس طرح کی نوکریوں کے لیے آج تک یہ ٹیبو کیوں سمجھا جاتا ہے اس چیز کو کہ اگر کوئی پیزا ڈیلیوری کر رہی ہے لیکن وہ اکا دکا ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس مت کو بھی ہمیں بریک کرنے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. میں اس کو مطلب 2 طریقے سے دیکھوں گا. ایک تو صاف ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح کے جو ٹیبوز بنے ہوئے ہیں اس کے پیچھے ہمیشہ سے کچھ کلچرل، کچھ سوشل، ریلیجیس نارمز کا حوالہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کا ایشو ہے. ہمارے ہاں شاید اس طرح کی ڈیبیٹس کا فقدان ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر وہ صرف اس کو ریلیجیس اس میں ڈال کے تو وہ وہیں ڈیبیٹ جو ہے نا ختم کر دی جاتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس کو اس حوالے سے دیکھیں کہ کنٹری کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے یہ اہم ہے، یہ اس کی پیرٹی جو کہ جینڈر پیرٹی کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ کس قدر اہم ہے. اب دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہمارا اکانومی کا ایشو ہے، روزانہ ہی ہم دیکھنے کو ملتا ہے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے کہ جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ہی بہت بڑا چیلنج ہے ہمارا.
اگر ہم ملک کی 50% پاپولیشن کو وہ برابری کے مواقع پرووائڈ نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم وہ اس لیول اس پر کیپٹا انکم تک ہم مطلب پہنچ سکیں. آپ کو اندازہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت جو ہم ایک جی ایس پی پلس کا سٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, اب جیسے یہ رپورٹس ہیں ورلڈ اکنامک فورمز کی رپورٹ ہے, اس طرح کی رپورٹس ہیں, یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے انڈیکیٹرز پر بیس کرتی ہیں. اب جی ایس پی پلس کے جو 27 پروٹوکولز ہیں اس میں 7 پروٹوکولز اور کنونشنز ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس اور ویمن امپاورمنٹ کو. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں جو ہمارے 17 ایس ڈی جیز گولز ہیں اس میں اسپیسیفکلی ایس ڈی جی گول 5, ایس ڈی جی گول 8, 10, اسی طرح سے ڈفرینٹ گولز جو ہیں نا وہ اسپیسیفکلی ڈیل کرتے ہیں آپ کے جینڈر پیرٹی کو اور اس طرح کے ایشوز کو, تو بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں بالکل ایک تو ہم اس طرح کے پروٹوکولز کنونشنز اس کو فالو نہیں کرتے, نہ اسٹیٹ لیول پر نہ اس طرح سے ہمارے انسٹیٹیوشنز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسرا, اگر کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی مواقع جو آج کل آپ کو جیسے میں نے شروع میں بھی کہا خواتین نے خود سے اپنی ایک اسپیس کریٹ کی ہے ایجوکیشن کے اندر, ہائر ایجوکیشن میں بہت آگے آئی ہیں اور اپنے جو رولز ہیں جو کہ پروفیشنز ہیں اس کو ڈائیورسیفائی کیا ہے. لیکن جب وہ ڈائیورسیفائی کرتے ہیں تو پھر سب سے بڑا چیلنج ان کو جو ورک پلیس پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ کا نہ ہونا ہے, مطلب جس کی بات آپ ٹیبوز ہیں, سٹگماز ان کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے. منیمم ویج سے لے کر ایون فیسلٹیز تک, ایون دیر آر نو سیپریٹ واش رومز فار دیم. اگر آپ یہیں اسلام آباد کی مثال ہی لے لیں, کتنے خواتین آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں مطلب جو بھی اس طرح کے ایٹریز ہیں یا جیسے جو بھی ماڈرن پروفیشنز اگر آپ کو نظر آتے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن ہو گئے یا اس طرح کے, اور لیکن سب سے بڑا پرابلم چیلنج یہی ہے کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ منیمم ویج نہیں ہے, ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, اور کوئی اس طرح سے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم شاید دوسرے ملکوں کی نسبت اگر ساؤتھ ایشیا کا اس میں جو اکنامک پیرٹی انڈیکس ہے اس میں سب سے نیچے آنے کی شاید وجہ یہ بھی ہو کہ ہم جیسے کنٹریز جو ہے نا وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں, یہ وجہ ہے. اور وہ بھی آج کے دور میں بہت سے موقعوں کے اوپر مجھے کہنا ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیکورڈز جا رہے ہیں. اور میں پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس حوالے سے ذکر کر رہی ہوں, آپ کو عام طور پہ سڑکوں میں بھی آج سے 20 سال پہلے جس قسم کا ماحول نظر آتا تھا عورتوں کے حوالے سے, اسلام آباد شہر کو ہی صرف دیکھ لیا جائے تو اتنی خواتین باہر نظر نہیں آتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر. انسپیکٹر فضا, اب آپ یہ بتائیے گا, 2 باتیں ہیں. اب وائلنس کو رپورٹ کرنے کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا ان کو ایسا ماحول ملتا ہے کہ اب عورتیں آ کے بات کرتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں کچھ ہم نے نارملائز بھی کیا ہوا تھا جو وائلنس گھر میں ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ, تشدد جب ہوتا ہے ان کے اوپر, وہ بھی آپ کو بریک ہوتا ہوا اب نظر آتا ہے. اور خاص طور پہ یہ سائیکولوجیکل جو وائلنس ہوتا ہے, ایک نفسیاتی تشدد بھی ہوتا ہے, اس حوالے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس آئی ہے خواتین میں؟ بالکل, ایک وائلنس ایک ہراسمنٹ, یہ 2 ایسے ورڈز ہیں کہ جن کی ڈیفینیشن بہت واسٹ ہے کہ اس کو ہم کسی ایک اسپیسیفکلی جو ہیں اس کو لمیٹائز نہیں کر سکتے کہ یہ ہراسمنٹ اینڈ وائلنس جو ہے یہ بہت سے لیول پہ جا کے ہوتا ہے. اس میں سائیکولوجیکل بھی ہے, اس میں سوشل ہے, اس میں اکنامیکل ہے, اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس میں جو ہم لاہور میں دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس لاہور میں ایک اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے, اس میں بھی ہماری خواتین آفیسرز جو ہیں وہ پوسٹڈ ہیں. اور پلس میں اس کو سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس ابھی بھی بہت کم ہے, لا اویئرنیس بہت کم ہے ہمارے اوور آل سوسائٹی میں. یہ اس چیز کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم ہر لیول پہ اس کو گراس روٹ لیول سے لے کے آن ہائر لیول تک یہ لا کی اویئرنیس دینی ہے. اور ہم نے بوتھ لیول پہ یعنی جہاں پہ فیمیلز کو دینی ہے وہاں پہ میلز کو بھی دینی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے یہ ہم نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا کہ ہم بچیوں کے سکولز میں جا کے اور گرلز کے کالجز میں جا کے ہم لا کی ہراسمنٹ کی اویئرنیس دیتے تھے. پلس اس کے ساتھ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے میلز کو بھی, لڑکوں کو بھی, کہ آپ کا کون سا ایکٹ جو ہے وہ کرائم ہے, کہاں پہ آپ جا کے کیا جو اپنا ایکٹ کریں گے اس کی آپ کو کیا پنشمنٹ ملے گی. یہ ہمیں میلز کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
एजुकेशन जो है, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ इसको आई थिंक कि हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये टॉपिक्स को, जो वायलेंस के और प्लस ये जो हमारे हरासमेंट के टॉपिक्स हैं, इसको हमारे सरकारी निसाब का हिस्सा होना चाहिए बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को। क्योंकि एक अगर स्टूडेंट अपना एक सबक सीखता है या कुछ लर्न करता है कोई नई चीज़, वो जाके ज़रूर अपने प्लस फैमिली मेंबर को भी अवेयर करता है, तो वो सोर्स बनता है उन लोगों तक भी जिनको अवेयरनेस नहीं है किसी चीज़ की। तो ये जो हमारी अवेयरनेस है अभी भी मैं समझती हूँ कि बहुत कम है। नहीं पता हमारी सोसाइटी में इतना के लॉ का हम मतलब क्या करेंगे। किसी को देखना है, किसी को घूर के अगर देख रहा है कोई तो वो हरासमेंट में आता है। नहीं पता कि किसी पे कोई आवाज़ कस दी है, ये हरासमेंट है। नहीं पता किसी को जो है देख के अगर कोई गाना गुनगुना दिया, ये भी हरासमेंट है। ये इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारी सोसाइटी में, तो ये सारी जो हैं पता होनी चाहिए। जब तक हम खुद अवेयर नहीं करेंगे ये इश्यूज़ जो हैं वो सामने आते रहेंगे। खतीजा, वैसे अगर इसको हम मजहबी एतबार से भी देखें, जिस अवेयरनेस की फ़िज़ा बात कर रही हैं, मर्द हजरात के हवाले से भी देखा जाए, कई चीज़ों का उनको भी नहीं पता कि वो नामुनासिब अंदाज़ अपना रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका एक ज़ाती एक कॉन्डक्ट भी होता है हर शख्स का, उसको जैसी तरबियत मिली उसका इजहार वो करता है। लेकिन किसी हद तक दूसरे ममालिक में बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जिस तरह हम अक्सर सवाल उठाते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या आइनी हकूक़ जो लोगों को मैसर हैं, जो हक हासिल है उनको, उनके बारे में उनको पता नहीं होता क्योंकि हम उनको पढ़ाते नहीं हैं। ये बात आप इस बात से एग्री करती हैं? जिस तरह एक और मामला है, कुछ लोग ये डिबेट करते हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन और हमारे इस्लाम में भी इसको नापसंद किया जाता है, लेकिन फिर इस्लाम ने हुकूक भी दिए हैं ख़वातीन को, अगर वो फुलफिल ना हो तो कुछ लोग ये आर्गूमेंट पेश करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पे ख़वातीन में जिनको अपने हकूक़ के बारे में पता है, या फिर मर्द इन दैट केस ऑल्सो। तो आप समझती हैं कि एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ वो देहात हों या शहर हों, वहाँ पे आम लोगों को, ख़ास तौर पे ख़वातीन को अपने हकूक़ के बारे में इल्म नहीं है। ये बताना उनको कुछ बुनियादी चीज़ें जैसा कि जायदाद में हक़ और दीगर उनके हकूक़ के बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन जो ये लाहौर और जो ये अर्बन एरियाज़ में है, यहाँ पर हालात फिर कुछ बेहतर हैं। जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को भी पता हो कि FIR कैसे कटवानी है, उनके हकूक़ क्या हैं, उनको खुला कैसे मिल सकती है। अभी रिसेंटली एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मेरे तो निकाह नामे पे लिखा हुआ है कि मैं खुला भी नहीं ले सकती। एक बच्ची, छोटी बच्ची, उसने अपनी वालदा को जाके ये बताया, भी एक रियल केस है उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसने अपनी वालदा को जाके ये बताया कि मेरे जो वालिद साहब हैं, जब आप घर पे नहीं होती हैं तो वो मुझे अजीब तरीके से हाथ लगाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब ये वो बच्ची है जो अपनी माँ को ये बता रही है, उसको नहीं पता उसके साथ क्या कर रहे हैं वालिद साहब। चाइल्ड मोलेस्टेशन और चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट इतना हीनियस ऑफेंस है कि इसमें जो बच्चे को एक सैंक्टिटी ऑफ ट्रूथ अटैच्ड है कि जो वो कह रहे हैं, जो उसने अपनी माँ को पता है वो बिल्कुल सच होगा, उसमें झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो वो बेल बिल्कुल रिफ्यूज़ हुई उसमें। तो ऐसे केसेस में बच्चों को, बड़ों को, सब में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे इस बात से। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर हम सच्चे केसेस की बात करते हैं, वहाँ पर एक ऐसा भी तबका है जो कि ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से ये रेप के पर्चे, सेक्सुअल असॉल्ट के पर्चे कटवाते हैं। और मैं ऐसे केसेस से भी डील कर रही हूँ जिसमें मामला कुछ और था, लेकिन उसमें जो है FIR किसकी कटवाई गई, रेप की, क्योंकि वो उनको पता था कि ये अंदर चले जाएंगे, 2 साल तक उनको कोई निकलवाने वाला होगा नहीं। उसके अलावा बाद में कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कंसेंट से होता है और बाद में वो उसको, क्योंकि वालिदैन को पता चल जाता है या ख़ानदान की इज्जत की बात आ जाती है, तो वो रेप में लड़के को अंदर करा देते हैं कि लड़की कहती है कि मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊं। तो इस तरह इस लॉ को ये फ़िज़ा बेहतर बता सकती है, ये एक्सप्लॉइट और मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे मुल्क में। मैं बिल्कुल ये उनसे ज़रूर जानना चाहूँगी एक ब्रेक के बाद, और मैं जतोई साहब से भी ये जानना चाहूँगी जो बात अभी हम कर रहे हैं कि क्योंकि उनका इदारा तो इसके ऊपर काम करता है, इसके स्टैट्स, लेकिन जब हम कभी इसको रिपोर्ट करें या सोशल मीडिया पे ऐसा किसी वाक़े को शेयर करें, बहुत से लोग आके ये भी कहते हैं कि आप लोग मुल्क की बदनामी का सबब बन रहे हैं। तो ये इसके साथ कैसे डील करते हैं, और इन चीज़ों के ऊपर गौर करके बेहतरी लेके आना क्या मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर होगा, या इनको इग्नोर करके, जिसको ऑस्ट्रिच सिंड्रोम कहते हैं, उसमें रहना बेहतर होगा? ब्रेक के बाद उसको डिस्कस करें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन और बच्चों से मुताल्लिक वाक़यात तो आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इनके ऊपर हमें संजीदगी क्यों नज़र नहीं आ रही, और कुछ कवानीन जो बनाए गए उनकी इम्प्लीमेंटेशन
کہ راستے میں آخر رکاوٹیں کیا ہیں. ان ایشوز کے اوپر ہم تفصیلی طور پہ آج بات کر رہے ہیں, اور بیسز ہیں ہماری ساری گفتگو کی جو ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے بھی رپورٹ آئی, اس کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں آج کی اس گفتگو میں. اب جتوئی صاحب, ایک بات تو جو میں نے بریک سے پہلے کہی تھی کہ ہمیں بڑا عام طور پہ, یہ میں ذاتی طور پہ بھی نوٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا کیس کہیں سے رپورٹ ہوا, اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس بات کو چھپا دیا جائے, اس کے بارے میں بات نہ ہو, ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. لیکن ہم نے 2-4 قسم کے واقعات دیکھے. ایک ٹرکی میں کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی, ترکی میں, جہاں پر پاکستانی جو مرد حضرات تھے وہ ٹورسٹ ہوں یا پر وہاں پر رہ رہے ہوں, وہ خواتین کی بغیر ان کی اجازت کے ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے. کہیں پر وہ کسی سب وے میں ہیں, کہیں بس میں ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. تو اس پہ خواتین نے شکایات کی, اور بڑا افسوس اور بڑی شرمندگی کا ہم تمام پاکستانیوں کے لیے مقام ہوا کہ وہاں پر سوشل میڈیا پہ ٹاپ پہ ٹرینڈ کر رہا تھا پاکستانیوں کے حوالے سے اس قسم کا ٹرینڈ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس کرنا زیادہ ضروری ہے ہمارے ہاں, بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈال دیں, اور آپ کے اپنے ادارے کو اس بارے میں کیا کچھ سننے کو ملتا ہے؟ جی بالکل اس کا تعلق جو ہے وہ اگر میں دیکھوں تو یہ سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو میں اٹ از آل اباؤٹ سوشلائزیشن, کہ جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنی بچوں کی تربیت کرتے کس طرح سے ہیں. یہ جتنا بھی رسپانس سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے نارمز سیٹ کیے ہیں ہماری سوسائٹی نے, اس کی جو وائڈر لیول پہ سوشل ایکسیپٹنس ہے اس کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں جیسے یہ عورت مارچ اور اس طرح کی کچھ موومنٹس آئیں جنہوں نے اس کو بالکل چیلنج کیا, اس کو بھی اس طرح سے کافی کچھ مشکلات کا سامنا ہوا ہے, اور کافی حد تک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں جب کبھی بھی جس سوسائٹی میں جیسے ہی سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سوسائٹی کی, تو وہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں, جس طرح آپ نے خود بات کی, ترکی کی مثال دی, اسی طرح سے جب ہم ٹریفکنگ کے حوالے سے کچھ کام کر رہے تھے تو تب بھی ہمیں یہ سننے کو ملا کہ یہ اس طرح کی کیسز ہیں, اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ ہم ٹیئر 2 واچ لسٹ سے 2021 میں پاکستان واز ان ٹیئر 2 واچ لسٹ, یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ٹپ کی سالانہ رپورٹ ہے. اس سال ہم نے ترقی پا کے وہ 2022 میں ہم ٹیئر 2 میں آ گئے ہیں, اور اس کی صرف ریزن یہی ہے کہ ہم نے کیسز رپورٹ کیے ہیں جتنے زیادہ, اور اس کی صرف اور صرف جو وہ رپورٹس مرتب ہوتی ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, وہ صرف اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ہمیں ضرورت ہے, بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس سے پہلے جو بات ہوئی, ہمیں اس کو اسکول لیولز پہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے, ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جتنے بھی نارمز ہیں ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اس کے کئی ایک طریقہ کار ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کو آؤٹ آف دا وے جا کے چیلنج کیا جائے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کے جو نارمز ہوتے ہیں اس کو مذہبی وہ رنگ دے دیا جاتا ہے, حالانکہ اس کی کئی اور ریزنز, کئی ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ تھوڑا ڈیبیٹس کو سامنے لائیں, جو صحیح معنوں میں جو اس کو چیلنجز ہیں, جو اس کے کازز ہیں, اس کو اگر ہم ڈیبیٹ میں لائیں گے تو اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے. اس کو تربیت کے اس میں لائیں تو پھر جا کے یہ ہوگا کہ آپ اس طرح کے نیریٹیوز بلڈ کر سکتے ہیں. اور کیونکہ جو بغیر مرضی کے اگر کسی دوسرے ملک میں ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں تو ایک پوائنٹ یہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ شاید ان کے لیے ان کے ملک میں یہ کوئی حیرت کی بات ہے ہی نہیں اور بڑا نارملائزڈ بات ہے, تو ان کو دوسرے ملک میں بھی لگا جہاں ان کو جیل ہو گئی وہ ایک الگ بات ہے, ان کو لائف لیسن تو ضرور مل جاتا ہے اس طرح کے واقعات کے بعد. اب فضا صاحب آپ یہ کہیے گا, ہم ٹورزم کی بہت بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم پروموٹ ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ہماری سابقہ حکومت گزری انہوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی. لیکن اس کے بعد پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, راجن پور میں جو امریکی خاتون تھیں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, اور اس کے بعد یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ جو واقعات ہیں اس حوالے سے اب ہمیں صرف ایک سائڈ پہ لگ کے ٹورزم کو پروموٹ کرنا کہ لوگ آئیں سیاحت کریں پاکستان میں, اس کے حوالے اس کے الگ بھی ایک ٹریول ایڈوائزری یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی جاری کرنی چاہیے کہ جو فورن ٹورسٹ آئیں, تاکہ ملک کی بدنامی تو اس طرح کی چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے. بالکل, اس میں تھوڑا سا کچھ ہمیں امینڈمنٹس کی بھی ضرورت ہے, لاء میں امینڈمنٹس کی ضرورت ہے اس میں, اور پلس اس میں ہمیں مزید جو ہے لیڈی آفیسر کی ریکروٹمنٹس کی ضرورت ہے.
تاکہ جس طرح سے ہمارے یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اور یہ یونٹس بن جائیں, جو ٹریولنگ کے لیے ایک علیحدہ یونٹ ہو, وہاں پہ ہماری خواتین علیحدہ موجود ہوں, جو سیاہ خواتین آئیں وہ ان کی حفاظت کریں, ان کی سیکیورٹی کے لیے ہماری خواتین آفیسرز وہاں پہ موجود ہوں. یہ تبھی پاسبل ہے کہ ہم اپنی جو ہے ریکروٹمنٹ میں لیڈیز جو ہیں پولیس آفیسر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ کریں اور ان کو مزید ایمپاور بھی کریں. پلس اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ ہمیں لاہور میں جو سیف سٹی کا جس طرح سے ایک پروجیکٹ ہے کیمروں کا, سیکیورٹی اس طرح پہ ہمیں باقی دیگر شہروں پہ بھی, اور خاص طور سے اس طرح کے جو پلیسز ہیں, جو پوائنٹس ہیں, ان پہ زیادہ ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو یہ سیکیورٹی کیمراز ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, یہ پلیس ہوں, پلس ان کی مانیٹرنگ جو ہے وہ پراپر کی جائے اور ان کی جو چیک اینڈ بیلنس بھی پراپر کیا جائے. تو یہ بڑا ہیلپ فل ہوگا پھر اس چیز میں کہ ادر دین بھی کہ سیاہ خواتین ہوں یا ہماری اپنی جو ہیں سوسائٹی کی اپنی خواتین ہوں, ان کی سیکیورٹی کے لیے. خدیجہ ایک اور بھی بات ہے, اب ہم دیکھتے ہیں اسی لسٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں ٹاپ پر جو ممالک ہیں ان میں اگر سویڈن کی ایک ایگزامپل دیکھیں, ان کی گورنمنٹ میں خواتین پر مشتمل حکومت ہے اور ان کی تو جو فورن پالیسی ہے اس کو بھی فیمنسٹ فورن پالیسی کہا جا رہا ہے. جو کامیابیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر انالائز یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تمام خواتین اس ملک کو چلا رہی ہیں, اس کی وجہ سے سویڈن ہر رینکنگ کے اندر ٹاپ پہ آتا ہے. وہ ان کی ہیپینس انڈیکس کو دیکھا جائے اگر, یا خواتین یا انسانوں کے, مردوں کے, سب کے حقوق کے حوالے سے اور اکانومی وائز بھی. ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ خواتین ووٹرز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ سمجھتی ہیں کہ ہم یہی لیڈرز جو ووٹ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں, ہمارے ہاں بڑا سارکیسٹکلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ سیاستدان آپ کے حلقے میں آ گیا تو الیکشن آنے والا ہوگا, اس کے علاوہ نظر نہیں آتے ہیں, تو وہ ویمن ووٹرز کو ٹارگٹ کیوں نہیں کرتے, وہ ان کے ساتھ کوئی وعدے کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ دیا تو ہم آپ کو یہ فوائد دیں گے. ایک جنیرک سی ان کی کیمپین بھی ہوتی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہر لیول کے اوپر عورتوں کی انکلوژن کی کوشش نہیں کی جا رہی اور ان کی اہمیت کو بھی پہ بھی غور نہیں کیا جا رہا؟ بالکل, خواتین کی انکلوژن جو ہے وہ ہر لیول پہ, چاہے وہ گورنمنٹل لیول, آپ نے سویڈن کی ایگزامپل دی, نیوزی لینڈ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, کس طرح وہ ملک فلرش کر رہا ہے فیمیل ریپرزنٹیشن کی وجہ سے. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر خواتین کو جب ہم پبلک اسپیس میں دیکھتے ہیں, جیسے اس دن میں نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ بائک چلا رہی تھی, تو سب نے کہا, پکچر لگ گئی اس کی سوشل میڈیا پہ, واہ 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 جی یہ لڑکی بائک چلا رہی ہے, یہ خود مختار. تو لوگ اگر اس نگاہ سے دیکھیں گے, ایک لڑکی کو ایک آبجیکٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. میری اس دن ڈومیسٹک ہیلپر گھر آئی تو اس نے کہا باجی میں کیا کروں, آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے ان کو کچھ کہا, ماشاءاللہ مجھے بولتے ہیں اگر میں نے ان کو کچھ کہا تو مجھے لے جائیں گے, میرے ساتھ زیادتی کر دیں گے. تو یہ وہ ڈر ہیں جو جنرلی ہماری مین اسٹریم اس لوگوں کے اندر ہیں. تو جب تک ان لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, آپ ایگزامپل ایک لے لیں ظاہر جعفر کی, جو کہ ایک کنوکٹ ہے جس کو سزا یافتہ ہے, تو ہمارے ملک میں تبدیلی تب تک نہیں آئے گی جب تک امیر اور غریب کے ساتھ یکساں انصاف کا نظام نہیں چلے گا. ہماری جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں لیکن امیروں کا نام و نشان نہیں آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت کم ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو شاید ظاہر کو بھی بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ جو اس کا ایکٹ ہے, جو اس کا اوفینس ہے, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے کیا سزا ہوئے گی. لیکن پھر بھی جب وہ درندگی آتی ہے انسان میں تو وہ پھر ارد گرد نہیں دیکھتا, وہ کوئی کانسیکوینسز نہیں دیکھتا, وہ اس کو کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے گھر والے ہیں, مجھے بچانے کے لیے قانون کے لوپ ہولز کو میں ایکسپلوئٹ کروں گا, کسی نہ کسی طریقے سے میں نکل آؤں گا. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی ریفارم کرنا پڑے گا, اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی کو بڑھانا پڑے گا. چند دن پہلے کی بات ہے, میرے گھر میں ایک ASI نے بیل دی, انہوں نے کہا جی آپ کا یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے, ہمیں ویڈیو چاہیے اس کی, کیونکہ ایک بچہ یہاں سے اغوا ہوا ہے جو کہ یہاں سے گزر کے وہ گئے. تو میں نے کہا کب ہوا تھا بچہ اغوا؟ انہوں نے کہا جی 14 جولائی. میں نے کہا آپ 31 جولائی کو آ رہے ہیں, 14 دن سے زیادہ کی ویڈیو اویلیبل نہیں ہوتی. تو یہ ہماری انویسٹیگیشن کا بھی حال ہے کہ اگر ویڈیو ایویڈنس انہوں نے اس علاقے کی اکٹھی کرنی تھی تو وہ فوراً ایکشن لیتے. تو کچھ لوپ ہولز ایسے ہیں جو ہماری انویسٹیگیشن کی وجہ سے وہ نہیں ان کو مکمل کیا جاتا ہے. انویسٹیگیشن اتنی ویک ہوتی ہے کہ آگے جا کے یا تو وہ بری ہو جاتا ہے یا پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے ٹرائل کورٹ سے, اور ہائی
कोर्ट उसको एक्विट कर देती है बेनिफिट ऑफ डाउट देके। तो मेरे ख्याल में हमें अपना पुलिस का निज़ाम भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और जिस तरह भी उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को रिक्रूट करें, उनकी फंडिंग एडिक्वेट करें। उनके पास फंड्स नहीं होते। मैं जब पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो वो कहते हैं बाजी कैसे काम करें, एक आईओ के पास 80-80 90-90 केसेस हैं दिन में, वो कैसे हैंडल करें उनके। तो उनके पास भी मुश्किलात हैं, मैं इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए। तो उनकी फंडिंग इंक्रीज करें ताकि उनको काम करें, उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उनको पता है कि वो इसमें डिले करेंगे कैसे चेन ऑफ कस्टडी टूटेगी, ट्रायल में सजा नहीं होगी। उनको सब पता है कि डिले एमएलआर मेडिकल के डिले से क्या होएगा, डीएनए के डिले से क्या होएगा, कैसे वो केस को आगे हैम्पर करेगा। लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनके पास लैक ऑफ विल है। उनको होता है कि बस ईजी वे हम निकालें इसमें से। तो आई थिंक फंडिंग्स भी उनकी इंक्रीज करें, उनको इंसेंटिव्स दें कि उनको ट्रेनिंग मुकम्मल तरीके से हो ताकि वो सज़ाओं को यकीनी बना सकें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और बिल्कुल, और ये एक सूबे तक महदूद नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर अक्रॉस द बोर्ड ये होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ये भी हम बात सामने रख सकते हैं कि एक पॉलिसी बनाई जाए अगर मुल्क भर के लिए इस किस्म के इशू से डील करने के लिए। इंस्पेक्टर फिज़ा, अब आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या होंगे इसके ऊपर? एक तो मैं चाहूँगी कि आप बताइएगा कि कौन से ऐसे इकदाम हैं जिससे आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दिए, केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे, जो बाकी सूबों को भी अप्लाई करने चाहिए। और दूसरा ये कि इसके ऊपर भी अपना एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपकी क्या ये असेसमेंट है कि अगर फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगी औरत तो उसके अपने हकूक़ के बारे में भी ज़्यादा उसको इल्म होगा और उसके लिए वो स्टैंड लेना जानेगी। आपकी अपना जितना इन केसेस के हवाले से एक्सपीरियंस है उसमें शेयर करना चाहूँगी। एक तो अभी खदीजा साहबा ने एक बात की कि कुछ हमारे फेक केसेस भी होते हैं और इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा फिर वो फेक केसेस की भी रिपोर्टिंग, ये एक एडअप हो जाता है एक आईओ के लिए भी कि जहाँ पे वो एक रियल केसेस का बर्डन है प्लस साथ ये फेक केसेस का बर्डन जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन पे एक बर्डन बन जाता है। जैसे कि इस साल हमारे पास जितने रेप के केसेस रिपोर्ट 144 केसेस जो थे वो कैंसिल कर दिए गए, वो फेक केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो ये एक फिगर है, ये एक नंबर है जो कि देखें कि आईओस के इन्वेस्टिगेशन पे बर्डन है। थोड़ी सी आगे बात करूंगी कि हमारे जो जेंडर के ये हमारे क्राइम सेल्स हैं इनको थोड़ा सा मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। और जो एसओपी इस वक्त लाहौर में और पंजाब में फॉलो की जा रही है, अगर उस एसओपी को बाकी सूबे भी फॉलो करें तो ये रेप के केसेस, चूँकि अब आपके शायद नॉलेज में होगा कि रेप के केसेस का ट्रायल भी अलग कोर्ट्स में है और कि बाकी कोर्ट्स जो हैं उसमें नहीं ट्रायल इसका रेप का चलता, क्योंकि ओवरबर्डन है। हमारी अदालतें भी बहुत ज़्यादा लाखों की तादाद में ऑलरेडी केसेस चूँकि मौजूद हैं, तो इसलिए ये हमारी जो रेप की स्पेशल केसेस की ना कोर्ट्स भी अलहदा हैं। इसी अगर पैटर्न को बाकी दूसरे सूबे भी अगर फॉलो करें तो जल्दी इंसाफ मिलने की तवक्को है। थोड़ा सा मैं मज़ीद आपके नॉलेज में ये भी देना चाहूँगी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कि पुलिस काम करती है, लेकिन चूँकि पुलिस अपने काम को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाती, लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड बजट है, एज यू नो वेरी वेल। इसी तरह लाहौर पुलिस में हमारा जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने एक विक्टिम सपोर्ट सेल का क़याम किया है, जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे विक्टिम्स हैं उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें मेडिको लीगल की असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें साइकोलॉजिकल एड प्रोवाइड की जा रही है अपने विक्टिम्स को, उन्हें रीहैब प्रोवाइड किया जा रहा है ड्रग एडिक्टेड्स को। बच्चों के लिए एक अलग सेल है, प्लस इसके लिए शेल्टर होम्स हैं, एंटी हरासमेंट डेस्क है और इन्वेस्टिगेशन की जो है हेल्प प्रोवाइड की जाती है। इसमें हमारे पास तमाम विक्टिम्स को, इसमें मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, बच्चे सब शामिल हैं। तो ये हमारा एक रोल मॉडल किस्म का हमारा ये विक्टिम सपोर्ट सेंटर है। अगर बाकी जो है अदारे और बाकी हमारे ये सूबे भी इसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल से विक्टिम्स को और सर्वाइवर्स को बड़ी हेल्प मिल सकती है। हेल्प मिलेगी। मेरे पास वक्त भी इसके साथ ख़त्म हो, मैं चाहती थी कि जतोई साहब से भी उनका एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा जब हम प्रोग्राम इस तरह के मौजू के ऊपर करें तो हमारे पास बेहतर आदाद शुमार हो सामने रखने के लिए, मुस्बत खबरें हों क्वालिटी के हवाले से। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद जतोई साहब, फिज़ा मुमताज़ साहिबा, बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी साहिबा। नाज़रीन, हम आने वाले वक्तों में भी इस मामले से मुतालिक रिपोर्ट करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकारी सतह के ऊपर उसके ऊपर संजीदा नौयत के काम हों। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।